دیتا, میں بارش کو برسا دیتا. میرے بزرگوں دوستو 8-9 سال کی عمر ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جب اوپر نظر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بارش کو برسا دیتا ہے. اب بات آ گئی ہے تو بات اور بتا دوں, ماں سعدیہ حلیمہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو وہ بنو سعد کا ایریا دیکھنا نصیب فرمائے جسے طائف کی سرزمین کہا جاتا ہے. وہ طائف کی سرزمین, وہ طائف کی سرزمین مکہ مکرمہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کی دوری ہے. مکہ مکرمہ کی وہ جو سرزمین ہے جو مکہ مکرمہ میں اور جو عرب میں جو سارا پھل فروٹ آتا ہے, جو سبزہ آتا ہے, وہ طائف کی سرزمین سے, وہ بنو سعد کی سرزمین سے آتا ہے. میرے بزرگوں دوستو وہ بنو سعد وہ طائف کی سرزمین پر جب اللہ کے پیارے رسول جب سعدیہ حلیمہ اللہ کے پیارے رسول کو لے کر گئی, میری بات کو سمیٹتے ہوئے چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. جب سعدیہ حلیمہ اللہ کے پیارے رسول کو لے کر گئی, اے میرے بزرگوں دوستو, اے میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کے پیارے رسول پالنے میں ہیں, اللہ کے پیارے رسول گھوڑیے میں ہیں, اللہ کے پیارے رسول پالنے کے اندر ہیں. جب ہمارا بچہ روتا ہے اسے جھنجھنا دیا جاتا ہے, ہمارا بچہ روتا ہے اسے گڑیا دی جاتی ہے, ہمارا بچہ روتا ہے پالنے میں اسے گھگرا دیا جاتا ہے. لیکن یہ تو آمنہ کے لال ہے, عبداللہ کے لخت جگر ہے, پالنے میں سے لے کر چاند کے طرف یوں اشارہ کرتے ہیں. کبھی چاند ادھر جاتا ہے, کبھی چاند ادھر جاتا ہے, کبھی چاند ادھر جاتا ہے انگلیوں کے اشارے سے, کبھی چاند ادھر جاتا ہے. ارے میرے نبی کا کھلونا کوئی دنیا کا کھلونا نہیں, ارے جو چاند ہے میرے نبی کے اشارے سے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اے میرے بزرگوں دوستو, یہ سعدیہ حلیمہ فرماتی ہیں اس طائف کی سرزمین پر سوکھا پڑا تھا, اس طائف کی سرزمین پر کال پڑا تھا. اللہ کے پیارے رسول وہ پاک سرزمین پر تشریف کیا لے گئے کہ آج کے اندر طائف کی سرزمین مکہ مکرمہ کی سعودیہ عربیہ کی پوری دھرتی میں جو بھی سب سے ہریالی والی جگہ اور جو پورا جو وہاں پر پھل فروٹ آتا ہے سبزہ آتا ہے وہ طائف کی سرزمین سے آتا ہے. جب اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کے قدم مبارک طائف کی سرزمین پر پڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوکھی بنجر زمین کو, وہ سوکھی بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہریالی میں تبدیل فرما دیا. یہ شان آمنہ کے لال کی ہے. اے میرے بزرگوں دوستو, اے میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاءوں کے سردار, تمام پیغمبروں کے سردار, تمام رسولوں کے سردار. ایسا مقام آمنہ کے لال کا ہے, عبداللہ کے لخت جگر کا ہے. میرے بزرگوں دوستو, اگر ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک بات اور کر کے میری بات کو پوری کر لیتا ہوں. میرے بزرگوں دوستو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اللہ کے پیارے رسول ایک جنگ کے موقع پر, اللہ کے پیارے رسول ایک جنگ کے موقع پر, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر اللہ کے پیارے رسول کی دعوت کرتے ہیں. میں مختصر سی بات کر دیتا ہوں, واقعہ بڑا لمبا ہے. اللہ کے پیارے رسول کی دعوت کرتے ہیں. اے میرے بزرگوں دوستو, اللہ کے پیارے رسول حضرت جابر کے گھر دعوت پر جاتے ہیں, صحابی رسول کے گھر دعوت پر جاتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت جابر کے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے, تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے وہ صحابی رسول حضرت جابر اور ان کی بیوی اللہ کی اولیاء, صحابی کی بیوی صحابیہ اللہ کی نیک بندی, وہ دل میں یہ خیال کرتی ہے یہ بکری کا بچہ جب بڑا ہو جائے گا اللہ کے رسول کو ہمارے گھر پر دعوت میں بلائیں گے, اللہ کے پیارے رسول کے ہمارے گھر پر دعوت کریں گے. اے میرے بزرگوں دوستو, حضرت جابر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں, حضرت جابر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں. جوہر کا وقت چلا جاتا ہے, عصر کا وقت چلا جاتا ہے, حضرت جابر کی ہمت نہیں ہوتی اللہ کے پیارے رسول کو دعوت دی جائے. اور ایک روایت ایک جنگ کے موقع پر ملتی ہے جب اللہ کے پیارے رسول کی پیٹ مبارک پر پتھر بندے ہوئے تھے. یہ دو روایتیں ملتی ہے, عالم علماء تشریف فرما ہے. میرے بزرگوں دوستو, حضرت جابر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کو میں دعوت دوں, اللہ کے پیارے رسول میرے گھر دعوت پر آئیں گے. صبح سے جوہر ہو جاتی ہے, جوہر سے عصر
असर हो जाती है। हजरत जाबिर अपने घर जाते हैं, उनकी अहलिया वो सहाबिया पूछती है क्या अल्लाह के रसूल को आपने दावत दी? क्या अल्लाह के रसूल ने हमारे घर दावत में आने से इनकार कर दिया? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल को दावत देने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, अल्लाह के प्यारे रसूल को दावत देने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं। हजरत जाबिर फिर जाते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की वो करम वाली नजर हजरत जाबिर पर पड़ती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सहाबी रसूल को बुलाते हैं, ए हजरत जाबिर क्या मामला है? या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, मेरे घर पर दावत पर बुलाना चाहता हूँ। ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत जाबिर की दावत को कबूल करते हैं। और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत जाबिर अपने घर जाते हैं, वो बकरी का बच्चा जिबा करते हैं। हजरत जाबिर के दो बेटे होते हैं, हजरत जाबिर के वो सहाबी रसूल के दो बेटे होते हैं। हजरत जाबिर बकरी के बच्चे को जिबा करते हैं, बड़ी खुशी है। आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे। जब हमारे मोहल्ले के अंदर कोई मौलाना दावत में आ जाए, कोई सैयद जादा आ जाए, कोई पीर फकीर आ जाए, हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जिसके घर पर सैयदुल मुरसलीन दावत पर आने वाले हों, खातिमुन नबीन दावत पर आने वाले हों, उनकी खुशी का आलम क्या होगा? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत जाबिर बड़े खुश हैं। आपकी वो अहलिया, वो सहाबिया रसूल, वो अल्लाह की औलिया बड़ी खुश है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जब वो हजरत जाबिर बकरी के बच्चे को ज़िबा करते हैं, उनके दो बेटे ये सारा मामला देखते हैं। बच्चों की आदत होती है जैसे बड़े करते हैं ऐसे बच्चे भी ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं। अगर किसी का बाप नमाज पढ़ता हो तो छोटा बच्चा सजदे में चला जाता है, माँ नमाज पढ़ती हो छोटा बच्चा सजदे में चला जाता है। इसी तरह बच्चों के अंदर जो बड़े आदत करते हैं वही आदत बच्चों में आ जाती है। तो मामला ये हुआ कि जब हजरत जाबिर ने अपने घर में बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, हजरत जाबिर के दो बेटे थे, वो दोनों देख रहे थे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, ऐ मेरे छोटे भाई, हमारे वालिद ने हजरत जाबिर ने जिस तरह बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, मैं भी तुझे इसी तरह ज़िबा करता हूँ, मैं भी तुझे इसी तरह ज़िबा करता हूँ। छोटे भाई को बड़ा भाई लेटा देता है, लेटाने के बाद छोटे भाई की गर्दन पर छुरी चला देता है, रूह परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर अल्लाह के प्यारे रसूल की आमद की खुशी है, इधर अल्लाह के प्यारे रसूल की तशरीफ आवरी की खुशी है, और इधर बेटा शहीद हो चुका है। ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जब हजरत जाबिर आए, बड़े बेटे ने देखा कि मेरा भाई तो इंतकाल कर गया, मेरा भाई तो फौत हो गया। वो जब हजरत जाबिर आए, वो डर के मारे दौड़ने लगा, डर के मारे भागने लगा, मकान की छत पर चढ़ा या पहाड़ की चट्टान पर चोटी पर चढ़ा, उसका पांव फिसला, बड़े बेटे का पांव फिसला, और वो भी पहाड़ी से गिरकर, अपने घर की छत से गिरकर उसकी भी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अब इधर माँ रोटी पका रही है, वो अल्लाह की औलिया रोटी पका रही है। माँ कभी रोटी पकाते पकाते बच्चों के लाशे मुबारक को देखती है, कुछ आंसू बहाती है, आंसू पूछती है, दस्तरखान की तरफ आती है, दस्तरखान की तरफ आती है, दस्तरखान को सजाने की कोशिश करती है। हजरत जाबिर आते हैं, बच्चे के जनाजे के पास जाते हैं, आंसू बहाते हैं, दिल में ये ख्याल है अल्लाह के रसूल आए तो उनको पता ये न चले कि मेरे दोनों बेटे शहीद हो चुके हैं, मेरे बेटे दोनों शहादत का जाम पी चुके हैं, मेरे दोनों बेटे शहीद हो चुके हैं, दुनिया से कूच कर चुके हैं। दिल में ये ख्याल है, अल्लाह के प्यारे रसूल का ये ख्याल है, अल्लाह के प्यारे रसूल को पता चलेगा तो अल्लाह के रसूल हमारे घर की दावत पर आ रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचेगी, उनको तकलीफ पहुंचेगी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत जाबिर कभी दस्तरखान की तरफ जाते हैं, कभी गली के अंदर जनाजे की तरफ जाते हैं, आंसू पोंछते हैं, कभी माँ दस्तरखान की तरफ आती है, जनाजे की तरफ जाती है, आंसू पोंछती है। ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, थोड़ी ही देर के अंदर आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लगते जिगर, तमाम अंबियाओं के सरदार, तमाम पैगंबरों के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार, हसनैन के नाना सैयदा के बाबा, हसनैन के नाना सैयदा के बाबा तशरीफ लाते हैं। और आने के बाद दस्तरखान पर अल्लाह के प्यारे रसूल तशरीफ फरमा होते हैं, दस्तरखान पर बैठते हैं।
اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، اے میرے بزرگوں دوستوں، ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ہمارے ماں باپ بیمار ہو جائے، آنے والے مہمان ہمیں اچھے نہیں لگتے، آنے والے رشتہ دار ہمیں اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، وفادار رسول ہیں، عاشقان رسول ہیں۔ دل میں یہ خیال تھا بچے تو دنیا سے کچھ کر چکے ہیں، بچے تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس بات کا پتہ اللہ کے رسول کو نہ پتہ لگے، اللہ کے رسول غمگین ہوں گے، اللہ کے رسول دکھی ہوں گے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے گی۔ لیکن اے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانے کی خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال کو عطا کر مالک کو مختار بنایا ہے۔ اے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے رسول آتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور حضرت جابر سے کہتے ہیں، اے صحابی رسول، اے میرے صحابی، اے حضرت جابر، تیرے دونوں بیٹے کو بلا، تیرے دونوں بیٹے کو بلا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میرے بچے کہیں دور گئے ہیں، میرے بچے کہیں کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ ہم گناہگاروں کے آقا فرماتے ہیں، وہ ہم گناہگاروں کے آقا فرماتے ہیں، وہ ہم گناہگاروں کے آقا فرماتے ہیں، وہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اے جابر جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے، اے جابر جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے، رب کعبہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، رب کعبہ کی قسم جب تک کہ تیرے بچے دسترخوان پر نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اے میرے بزرگوں دوستو، حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، حضرت جابر کی چیخ نکل جاتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے دونوں بچے دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، میرے دونوں بچے دنیا سے جا چکے ہیں، اب میرے بچے دسترخوان پر نہیں آئیں گے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے لقب جگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ہاتھ اٹھانا کیا تھا، اللہ کے رسول کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا تھا، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر سے جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ حضرت کے دونوں بچے دسترخوان پہ موجود ہیں۔ اے میرے بزرگوں دوستوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، یا رسول اللہ، حضرت جابر کے دونوں بچے دسترخوان پر موجود ہیں۔ وہ دونوں بچے کیا فرماتے ہیں، وہ دونوں بچے کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی دعوت کے لیے جو بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، اس بکری کے بچے سے ہم کھیلا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، جو بکری کا بچہ ذبح کیا ہے آپ کی دعوت کے لیے، اس بکری کے بچے سے ہم کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، بکری کا گوشت کھانا، ہڈیوں کو یہاں جمع کرنا، بکری کا گوشت کھانا، ہڈیوں کو جمع کرنا، جب دعوت ہو چکی، اللہ کے پیارے رسول نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ بکری کا بچہ کان پٹ پٹاتے کھڑا ہو گیا۔ اے میرے بزرگوں دوستو، آخری بات اب بتا دوں کہ اللہ کے پیارے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے، اللہ کے پیارے رسول کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ قم بإذن اللہ کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ روح اللہ قم بإذن اللہ کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ جس میں جان تھی اور جان جدا ہوئی، عیسیٰ روح اللہ جس میں جان تھی جان جدا ہوئی، جس میں جان تھی جان جدا ہوئی، اس کو واپس جان دے کر زندہ کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ روح اللہ جس میں جان تھی جان جدا ہوئی، اس کو قم بإذن اللہ کے زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ تھا، یہ عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ تھا۔ اور آمنہ کے لال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزے کی برکت عطا فرمائی کہ بے جان پتھر ابو جہل کے ہاتھوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ عیسیٰ روح اللہ اس کو قم بإذن اللہ کہتے ہیں جس کے اندر جان تھی اور جان جدا ہوئی۔ میرا نبی، ہم سب کا نبی، اس سے گواہی دلواتا ہے، اس سے کلمہ پڑھواتا ہے جو بے جان پتھر ہے۔ اے میرے بزرگوں
دوستو یہ شان آمنہ کے لال کی ہے جب موسیٰ کلیم اللہ کے مبارک ہاتھوں سے 12 مبارک پتھر کے اندر سے موسیٰ کلیم اللہ کا یہ معجزہ کہ پتھر کے اندر سے 12 چشمے موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر کے اندر سے 12 پانی کے چشمے جاری کیے. پتا کیا چلا؟ پتھر کے پیچھے پانی تھا، پتھر کے اندر پانی تھا، پتھر کے پیچھے پانی یا پتھر کے اندر پانی. تو موسیٰ کلیم اللہ نے 12 چشمے جاری کیے. پتا یہ چلا پانی تھا، پتا یہ چلا پتھر کے اندر یا پتھر کے پیچھے پانی تھا. لیکن آمنہ کے لال کی شان کا کیا مقام کہ میرا نبی، ہم سب کا نبی، پیارا نبی اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتا ہے. ہم سب کا نبی پانی کے چشمے جاری کرتا ہے. تو عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ اور موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ اور جو سب سے بے مثل و بے مثال میرا نبی اور میرے نبی کے معجزے بھی بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اور ختم کرنے سے پہلے ایک یہ بات، بڑی محنت کرتے ہیں یہ بچے لوگ. اتنی پیاری مسجد، اور مسجد اللہ کی عطا سے بنتی ہے، مسجد اللہ کی عطا سے بنتی ہے. اور جہاں مسجد ہو اور اس میں نمازی نہ ہو، وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتی ہے. وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتی ہے. اللہ یہ محلے والوں نے مجھے آباد نہیں کیا، اللہ تو بھی ان کو آباد مت کرنا. محلے والوں نے مجھے آباد نہیں کیا، اللہ تو بھی ان کو آباد مت کرنا. اللہ کا گھر ہے. فجر کی نماز میں تقریباً 1 صف یا 1.5 صف، وہ بھی محلے کے. یہ بوڑھوں کو اللہ سلامت رکھے کہ کچھ بوڑھے حضرات آ رہے ہیں. ہر جگہ پر یہ ماحول ہے. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا اور تمہاری قبروں کو نور سے بھر دے گا. تمہارے مرحوموں کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے گا. نماز میں کامیابی، نماز میں کامرانی، نماز میں عزت، نماز میں محبت اور نماز میں جنت. تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ جو نوجوان کمیٹی ہے بکھر گئی ہے، بٹ گئی ہے. چھوٹی سی بات یہ کہ یہاں پر محفل سجی. جب بھی کہیں اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کی محفل سجے، کوئی کرے کہ نہ کرے، کوئی محبت رسول کے اندر صرف اتنا کرے کہ اس میدان میں جھاڑو لگوا دے، پانی چھٹوا دے. اس کا پانی چھٹوانا بھی اللہ دیکھ رہا ہے محبت رسول میں. اس کا جھاڑو لگوانا بھی وہ محبت رسول ہے کہ میرے محبوب کی محبت میں اس نے جھاڑو لگوائی ہے. اس کا جھاڑو لگانا بھی قبول ہو جائے گا، اس کا پانی چھانٹنا بھی قبول ہو جائے گا. کیونکہ ذکر یہاں پر اللہ کے محبوب کا ہونے والا ہے، اللہ کے پیارے کا ذکر ہونے والا ہے. تو یہ جو محلے کے جو پہلے تمام لوگ جڑ کے کام کرتے تھے، ان سب سے گزارش ہے کہ یہ کمیٹی سے واپس جڑ کے کام کرے. ہم کو بہت سارے لوگ، بہت ساری تنظیمیں کام کرتی ہے، بہومتی کرتی ہے، جتھا بندی کرتی ہے، گروپ بندی کرتی ہے. ارے نبی کی محفل یہاں پہ بھی سجتی ہے، نبی کی محفل جوا پورے میں بھی سجتی ہے، نبی کی محفل کشمیر میں بھی سجتی ہے، نبی کی محفل پاکستان میں بھی سجتی ہے. یہ سجانا اور باتیں، میرے نبی کی محفل آسمان میں بھی سجتی ہے، میرے نبی کی محفل، میرے نبی کی محفل دریا میں بھی سجتی ہے. میرے نبی کی محفل دریا میں بھی سجتی ہے، میرے نبی کی محفل آسمان میں بھی سجتی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ایسی کچھ محفل ہوتی ہے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے سرسپور کی چالی والے، ان کا جینیون مسئلہ ہے کہ ان کے وہاں پر کچھ سندل مبارک ہوتا ہے. وہ لوگوں نے بتایا کہ دوپہر تک رہتے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری ہے تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. لیکن جو دوسرے کچھ لوگ ادھر ادھر جلوس میں چلے جاتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ادھر بھی نبی کی میلاد بنائی جاتی ہے، ادھر بھی نبی کی میلاد بنائی جاتی ہے. تو پہلے حق یہ ہے کہ اپنے محلے سے کام شروع کرو، اپنے محلے سے کام شروع کرو، اپنے محلے سے کام کا آغاز کرو. بات کون کرتا ہے، بیان کون کرتا ہے، نعت کون پڑھتا ہے، اس کو نہ دیکھا جائے. بات کس کی کرتا ہے، نعت کس کی پڑھتا ہے، وہ دیکھا جائے. کون پڑھتا ہے، کون کرتا ہے، وہ نہ دیکھا جائے. ارے وہ اپنے طریقے سے کرتے، ہم اپنے طریقے سے کرتے.
میرے بزرگوں دوستو، کوئی بندہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر دے اس کی حیثیت کے مطابق، اور اللہ نے تم کو کمتر بنایا ہے، تم نے 1 روپیہ کرا اللہ کی رضا کے لیے، جتنا لاکھ والے کو ثواب ملے گا اتنا روپیے والے کو۔ سبحان اللہ۔ تو بعض لوگ جھوٹ بندی بتانے کے لیے، تعداد بتانے کے لیے، ہمارا جلوس بڑا بتانے کے لیے، ہمارے لیے یہ محلہ 22 سے برکت عبدالرزاق، ہمارے لیے یہ محلہ برکت والا ہے، سرکھیج کے اندر شروعات یہاں سے ہوئی ہے، سرکھیج کے اندر شروعات یہاں سے ہوئی۔ جب ہم نے روڈ کے اوپر لائٹیں لگائی تھی، کچھ مکر باغ کے ہمارے ہندو دوست آئے کہ بابا کس کی شادی ہے؟ میں نے بولا شادی نہیں ہے، آمینہ کے لال کی ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے ہم نے تو برسوں میں کبھی نہیں دیکھا، تو میں نے بولا اب دیکھ لے، کبھی نہیں دیکھا ہے نا۔ تو آج دیکھو گلی گلی، کوچے کوچے، بستی بستی، کریا کریا سجتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ ادھر ادھر میلاد کی محفل میں چلے جاتے ہیں، ان سے گزارش یہ کہ محلے کا حق ہے، اگر آپ کچھ مشورہ دو گے اس پہ بھی عمل کریں گے، لیکن آپ بھی نبی کے غلام ہو، ہم بھی نبی کے غلام ہیں، تو بنو نبی کے غلام، سبھی کے غلام مت بنو۔ جو نبی کا غلام بنے گا قبر میں بھی اس کا بول بالا ہوگا، حشر میں بھی اس کا بول بالا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ بس ان سے جڑو، یہ جو نور محمدی مسجد والے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، آپ سب لوگ جڑو، ان کو تعاون بھی کرو، کبھی عمران بھائی کو بھی پوچھ لیا کرو کیا کام ہے۔ اور کبھی کبھی بعض لوگ اسی شکایت کرتے ہیں مولانا آزاد مانگی صاحب جھاجروں میں گولا نہیں ہے۔ ارے نادان، سرکار سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسجد کو روشن کیا گیا تھا، اور جو مسجد کو روشن کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن کرے گا، اس کے گھروں کو روشن کرے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کسی متولی کو مولانا کو بانگی صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جھاجروں میں گولا نہیں ہے، پنکھا بند ہے۔ ارے اللہ کی رضا کے لیے کچھ اپنا سمجھ کے بھی کر لیا کرو۔ جو متولی لوگ ہوتے ہیں ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کوئی اپنے طرف سے الگ جلوس نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم الگ کام کریں گے، ہم الگ یہ کریں گے۔ نہیں، ہم لوگ بکھر گئے، ہم لوگ ٹوٹ گئے، اب ہم لوگوں کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ ابھی لوگوں نے ایک معاملہ ایسا کر دیا ہے، درگاہوں کو گرا دینا، مسجدوں کو نقصان پہنچانا، مکانوں کو گرا دینا۔ اب تو وقت آیا ہے مسلمانوں، اب تو ایک ہو جاؤ، مل سمجھ کے کام کر لو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اور دوسری بات، غریب نواز کو کون کون مانتا ہے؟ ہاتھ اونچا کرے، سبحان اللہ۔ میں نے اکثر تقریروں میں دیکھا ہے بہت سارے لوگ جھوکے کھاتے ہیں، ہمارے سنی حضرات جھوکے کھاتے، بگا سے کھاتے، اور مولانا خالی اتنا کہتا ہے میرا کھا جا، تو لوگ بسترے میں سے اٹھ کے دوڑ دوڑ کے آتے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ ارے یہ کیا؟ ہاں جناب، کوئی مولانا کا کوئی تقریر کے اندر، اسے میں نے بہت جگہ پہ دیکھا پبلک بگا سے مار رہی ہے، اور وہ خالی تقریر کوئی بھی موجود خالی کہتے ہیں میرا کھا جا، تو لوگ گودڑے میں سے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ غریب نواز کو سب مانتے ہیں، ہاتھ اونچا کرے، رکھ دے نیچے۔ غریب نواز کی کون کون مانتا ہے؟ غریب نواز کی کون کون مانتا ہے؟ غریب نواز کی، غریب نواز کی کون کون مانتا ہے؟ غریب نواز کو تو سب مانتے ہیں، غریب نواز کی ماننی ہے۔ غریب نواز نے 11,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، پیدل چل کر آئے، تہجد کی بھی نماز نہیں گئی، سبحان اللہ۔ تہجد کی بھی نماز نہیں گئی۔ غریب نواز کو ماننا مستحب ہے، شیر علی بابا صاحب کو ماننا مستحب ہے، سرکار کھٹو گنج میں سرکھیجی کو ماننا مستحب ہے، اپنے پیر کو ماننا مستحب، اچھے کام عمل ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ تم بغیر نماز کے غریب نواز میں جاؤ گے یا غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ گے، جو ان کو پسند ہے وہ لے کر تم نہیں گئے تو تمہارا کوئی جانا وہاں پہ بیکار۔ ہم لوگ کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارے رجاق بھائی کو دودھ کولڈ ڈرنک اچھا لگتا ہے، دودھ کولڈ ڈرنک لے کے جاتے ہیں، ہمارے مولانا آزاد کو کھیر اچھی لگتی ہے، کھیر لے کے جاتے ہیں کہ راضی ہو جائے۔ غریب نواز کو نماز اچھی لگتی ہے، غریب نواز کو چہرے پہ سنت رسول اچھی لگتی ہے، غریب نواز کو تلاوت قرآن اچھا لگتا ہے۔ ایک نعت خواں غریب نواز کی بارگاہ میں، نعت خواں غریب نواز کی بارگاہ میں نعت پڑھتا تھا، صبح سے شام ہو گئی بات نہیں بنی، نعت پڑھتا رہا، صبح سے شام ہو گئی بات نہیں بنی، نعت پڑھتا رہا۔ ایک آئی ڈفلی بجانے والی قوال آئی، اس نے ایک قوالی پڑھی، کوئی نے بہت سارے پیسے اس کی جھولی میں ڈال دیے، وہ لے کے چلی گئی۔ تو یہ عبدالحمید نعت خواں کہتا ہے کہ غریب نواز صبح سے بیٹھا ہوں گلا پھاڑ رہا ہوں، صبح سے بیٹھا ہوں گلا پھاڑ رہا ہوں، اور میری بات نہیں بنی، وہ بیچ میں آ کے ڈفلی ہلا کے چلی گئی، جھولی بھر کے چلی گئی۔ بارگاہ غریب نواز سے آواز آتی ہے، اے عبدالحمید تیرا نعت پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، تیرا نعت پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا،
وہ بیچ میں آگے خلل پہنچاتی تھی، وہ بیچ میں آگے خلل پہنچاتی تھی، اس کو جلدی دے کے روانہ کر دیا، تیرا نعت پڑھنا چاہیے۔ تو غریب نواز کو تلاوت قرآن، غریب نواز کو نماز، چہرے پہ سنت رسول، یہ سب اچھا لگتا ہے۔ ایک دکھ کی بات بتاؤں، میرے پاس پرسوں ایک ہندو بھائی آ کے بیٹھا تھا، میرا دوست، 5 سال پہلے وہ سود کا کام کرتا تھا، کلیجہ کٹ جاوے سی ہندو بات کرتا ہے، 5 سال پہلے وہ سود کا کرتا تھا، میرے پاس آ کے بیٹھا، بولے باپو میں تمہاری صحبت میں آیا نا، 5 سال ہو گئے میں نے سود کا دھندے سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔ ہندو کہتا ہے کہ بابا میں تمہارے صحبت کے اندر میں نے 5 سال سے توبہ کر لی، لیکن باپو ایک بات بتاؤں؟ میں نے بولا بتا۔ باپو جب ہم لوگ بیاج کا دھندا کرتے تھے نا تو ہم لوگ بیاج لینے سے ڈرتے تھے، وہ ہندو کہتا ہے، ہم لوگ 5-7% بیاج لیتے تھے، ہم ڈرتے تھے کہ یار ہمارے بچوں کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہمارے ماں باپ کو بیماری نہ لگ جائے، لیکن آج سرکھیج میں تمہاری قوم بولے اتنا بیاج لیتی ہے کہ اب ہم کو یعنی کہ اس ٹائم پہ ہم کو خوف آتا تھا، اور یہ مسلمان ہیں جن کے اندر سود کھانا بیاج کھانا حرام ہے، اپنی ماں کے ساتھ جنا کرنے کے برابر ہے، کوئی کسی کا مکان لے لیتا نظر آتا ہے، کوئی کسی کی دکان لے لیتا نظر آتا ہے۔ تو بولے باپو آج پوری دنیا میں جو مسلمان مار کھاتے ہیں، ہندو کہتا ہے یہ سب مسلمانوں کے جو کام ہے اس کی وجہ سے، ہندو کہتا ہے۔ باقی دنیا میں اسماعیل بھائی کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا، دنیا میں کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو مسلمانوں کو جھکا سکے، کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو مسلمانوں کو نیچا دکھا سکے۔ آج جو ہم نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بد اخلاق اور جو ہمارے برے کام، سود ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا گیا۔ سود بیاج سے لینا، بیاج سے لینا، بیاج سے دینا، بیاج سے دلانا، بیاج کی لکھا پڑھی کے اندر پین دینا، پین بیاج کی جب لکھا پڑھی اس کے اندر پین دینا، اس کو لے کے جانا، اس کو سفارش کرنا، اس کے 72 گناہ ہیں۔ چھوٹے میں چھوٹا گناہ اپنی سگی ماں کے ساتھ ویاسی لینا دینا دلانا بھلامن کرنا، اپنی سگی ماں کے ساتھ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 36 مرتبہ جنا کرنا، یہ سب سے چھوٹا گناہ۔ 72 گناہ کتنے بڑے ہوں گے؟ تو سود والوں سے بچو، لینے سے بچو، دینے سے بچو، دلانے سے بچو، ذلت سے اور رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ ابھی ہمارے یہاں نشہ عام ہو گیا، نشہ، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کرتے نظر آتے، بکتا ہے مسلمانوں کے میلے میں، بیچتے مسلمان، کھاتے مسلمان، بیچتے مسلمان، کماتے مسلمان، کھاتے مسلمان، مسلمان کو بربادی کی طرف لے جاتا نظر آتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات، کسی بھی بہن بیٹیوں کا رشتہ ہوا ہو اور ان کے گھر والوں سے ان کا کلکلاٹ ہوتا ہے تو ایک یہ نئی بات ہے عبدالرزاق، بڑی دکھ کی بات ہے کہ چھوٹی سی لڑائی، چھوٹا سا جھگڑا اتنا بڑا روپ لے لیتا ہے کہ سیدھی بات طلاق پہ آ جاتی ہے، سیدھی بات طلاق پہ آ جاتی ہے، بس طلاق پہلے ہم لوگ سنتے تھے، برسوں گزر جاتے تھے، 4 بڑے آتے تھے سمجھا جاتے تھے، 4 بڑے آتے تھے ڈاٹی دے کے گھر آباد کر دیتے۔ ابھی ایک بچے کی ماں یا کنواری لڑکیاں جس کو ٹک ٹاک پہ پیار ہوا، جس کو فیس بک پہ پیار ہوا، ایک بچے کی ماں ہوتی ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے، ایک بچے کا باپ ہوتا ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کی تحقیق کی کہ اس کی وجہ کیا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے ایسا تھا کہ ماں باپ رشتہ تلاش کرتے تھے، محلے کے بڑے رشتے تلاش کرتے تھے، محلے والوں سے پوچھا جاتا تھا بھائی اسماعیل بھائی کی لڑکی ہے، رحمان بھائی کا لڑکا ہے، لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، بسم اللہ الحمدللہ کر دو۔ اب ٹک ٹاک پہ پیار ہوتا ہے، لڑکی خوبصورت، لڑکا کان میں بالی، گلے میں کنٹھا، 6 جگہ سی پھٹیلی پینٹ۔ ہماری لڑکیوں کو ایسے لڑکے پسند آتے ہیں، ہماری لڑکیوں کو ایسے لڑکے پسند آتے ہیں۔ بولے پھٹیلی پینٹ تو پہنتا نہیں، اس سے کیا شادی کروں، ہے نا؟ میرے نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، عبرت کی بات ہے۔ تو رہا سوال، غریب نواز ہے نا، غریب نواز مدینہ سے آئے، سنجر شریف سے آئے، جو کرتا پہنا تھا نا غریب نواز نے، ایک کرتے میں پوری زندگی نکال دی، ایک کرتے میں پوری زندگی نکال دی۔ اور جب غریب نواز کی بات پڑھتے نا، ہمت نہیں ہوتی کہ غریب نواز کی شان بیان کرے۔
तेबन लग के, थिगड़े लग के, गरीब नवाज के जुब्बे पे थिगड़े लग लग के वो गरीब नवाज का जुब्बा 23 किलो का हो गया था। ये मेरे गरीब नवाज है। जो तमाशे करते हैं उनके होंगे, लेकिन ये मेरे गरीब नवाज है कि जो मदीने से जो जुब्बा पहन के आए थे, पूरी जिंदगी एक जुब्बे में निकाली और 23 किलो का जुब्बा हो गया था। गरीब नवाज वो जुब्बा पहनते थे। आधी दुनिया पे हुकूमत उमर फारूक की, 23,000 माइल मुरब्बा पे उमर फारूक की हुकूमत। वो इंसाफ परस्त, वो हक परस्त, जिसके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, वो उमर होते, उमर होते। वो जितने भी हैं ना, जितने भी सहाबा, जितने भी सहाबा सब अल्लाह के रसूल के मुरीद हैं। जितने भी सहाबा है सब अल्लाह के रसूल के मुरीद हैं। जितने भी सहाबा है सब अल्लाह के रसूल के मुरीद हैं। उमर फारूक अल्लाह के रसूल की मुराद है। उमर फारूक अल्लाह के रसूल की मुराद है। जब वो उमर फारूक पहली मर्तबा खुतबा दिया मिंबर पे, उमर फारूक के बदन के कपड़ों पे 20 तहबंद लगे थे। कितने? आधी दुनिया पे हुकूमत मेरे उमर फारूक की और 20 तहबंद लगे थे। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा इस्लाम है। ऐसे मुसलमान। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये जो हमारे नौजवान बच्चे जो फटेली पैंटा पहनते, यहूदियों की तरह बाल कटाते, मैंने आलिम उलमाओं से सुना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है और ये जहन्नम के अंदर कुत्तों के साथ जहन्नम में जाएंगे। तो छोटा सा भी बच्चा जब्बा लेगा पहनता है, बड़ा प्यारा लगता है। वो से पाक फरमाते अच्छा खाओ, अच्छी इबादत करो और अच्छा पहनो। फिर तुम ये यहूदियों की चाल पे क्यों चलते हो? यहूदियों की नकल क्यों करते हो? जो असल होते हैं वो किसी की नकल नहीं करते। जो असल होते हैं वो ऐसे मदनी मुन्ने नजर आते हैं कि बचपने का खेलने का वक्त छोड़ के मदरसों में पड़े, पतली पानी वाली दाल इनके नसीब में, पतली सब्जी इनके नसीब में, फिर भी ये दीन हासिल करते हैं। आमिना के लाल के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए ये गर्मी में सोते हैं मदरसे के बच्चे। हमको गर्मी में नहीं सोना, मदरसे में नहीं पढ़ना, लेकिन कम से कम अल्लाह के रसूल के वफादार तो बनो। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नमाज के आदी बनो। जानबूझ के एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला 125 सहाबाओं के नजदीक वो खुला काफिर है, खुला काफिर है। उमर फारूक का भी इस पे इत्तेफाक है कि जो जानबूझ के एक वक्त की भी नमाज छोड़े वो खुला काफिर है। फिर कहते मुसलमानों पे ये ज्यादती हुई, मुसलमानों पे वो जुल्म हुआ, मुसलमानों को सताया गया। मुसलमान रहे कहाँ? नबी के गुलाम रहे कहाँ? हम तो लोगों की नकल करते, यहूदियों की, नसरानियों की, हम तो गैरों की नकल करते, हम तो मुसलमान रहे कहाँ? कोई बंदा आता है कहता है नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता। अरे नादान, सुकून से नमाज पढ़ सुकून मिलेगा, सुकून से नमाज पढ़ सुकून मिलेगा। तो बस अल्लाह के रसूल से रिश्ता मजबूत कर लो, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत कर लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। और जो मेरी बेटियां हैं ना, माँ सैयदा पाक की कनीज हैं, उनसे गुजारिश ये करूँगा कि मेरी बेटियों के हाथ में सैयदा पाक की खातून जन्नत की सीरत होनी चाहिए, उनके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होना चाहिए। मैं उन भाइयों से भी कहूँगा, उन बापों से भी कहूँगा कि माँ सैयदा पाक की सीरत दो इनके हाथों में, इनके हाथों में अल्लाह के रसूल की सुन्नत दो, इनके हाथों में एंड्रॉइड फ़ोन मत दो। बेटियों के लिए रिश्ते भी अच्छे तलाश करो, अच्छी जगह पे इनके रिश्ते करो, तो इनके घर भी आबाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे कुछ कहने में, बात करने में, अगर नसीहत करने में कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मौलाना हूँ, ये मौलानाओं की सोबत में कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नात पढ़ लेते हैं। कहने में, करने में, बात करने में गलती हुई, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा नूरे मुजस्समा तो पर लाखों सलाम, जाने आलम फखरे आज़म आप पर लाखों सलाम। आपके सदक़े में
حسر کے میدان میں بخش جائیں گے سبھی ہم آپ پر لاکھوں سلام تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے بریلی کے شہنشاہ سر پہ رکھ کے جوتیاں سیدوں کی ہے عزت آپ پر لاکھوں سلام میرے پیارے پیر و مرشد میرے پیارے غوث پاک میرے پیارے پیر و مرشد میرے پیارے خواجہ جی اولیاء سارے ہمارے آپ پر لاکھوں سلام آپ ہو بے مثل آپ ثانی نہیں آپ کے جیسا جہاں میں دوسرا یا نہیں مصطفیٰ نور مجسم آپ پر لاکھوں سلام جان عالم فقر اعظم آپ پر لاکھوں سلام۔ ایک اعلان کہ ہمارے سرکیج کے قبرستانوں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ان قریب سردی کی سیزن آئے گی، چوماسے کی وجہ سے اندر گھاس بہت اگ گئی ہے، تو جس کے مرحوم دفن ہیں وہ اور جس کے نہیں ہے دفن وہ ثواب کی نیت سے بھی جب ان کی چھٹیاں پڑے یا کیسیل وقت نکال کے قبرستان کے لیے صفائی کے لیے جائیں انشاءاللہ۔ تو ہمارے جو یہ سرسپور کی چالی والے ہر سال آتے ہیں، لیکن اس مرتبہ آپ لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ یہ قبرستان یاسین باپو کا نہیں، حسینی وقف کمیٹی کا نہیں، یہ نور محمدی مسجد عمران بھائی کی نہیں، یہ ہم تمام عاشقان رسولوں کی ہے۔ یہ قبرستان ہم ہی لوگوں کو یہاں پر مدفون ہونا ہے، ہمارے جدوں کو یہاں پر مدفون ہونا ہے، یہ قبرستان ہمارا ہی ہے، ہم سب مل کر یہاں خدمت دیتے ہیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہے کہ بھئی یاسین باپو کروائیں گے، عمران بھائی کروائیں گے یا حسینی وقف کمیٹی، نہیں، یہ جو بھی اچھے کام ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ سب ہمارے سب کے کام ہیں، تو آپ اس کے اندر حصہ لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی نصیحتیں کی، اللہ جو بھی تیرے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کی اس میں ہماری غلطیاں ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی تیرے پیارے محبوب کی شان میں جو بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا، جس طریقے کا حصہ لیا، جس طریقے کی خدمت کی، اللہ اس کا بدلہ ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کے آنے والوں کو، ان کے اگلوں کو، ان کے پچھلوں کو عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کے دلوں کی جائز دعا تمنا مرادوں کو پوری فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کے گھروں میں خوشیوں کا کھیلنا نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کرائے کے مکانوں میں
رہتے ہیں گھروں کے گھر عطا فرما اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا مقالہ فرما اللہ تبارک و تعالی، ہمارے ماں باپ کی کل امت محمدیہ کی مغفرت فرما اللہ تبارک و تعالی، ہمارے عالم علماؤں کے، ہمارے سید زادوں کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مدرسے کی تمام خدمتگار عالمہ، تمام طلبہ، تمام ہمارے مدرسے کے تعلیموں کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما اللہ تبارک و تعالی، سرزمین سرکے سرزمین نہرو نگر کو ساد و آباد فرما، یہاں پر جتنے بھی بچے جو نشے کے عادی بن چکے ہیں مولا، تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں مولا، ہمارے یہ نوجوان بچے بوڑھوں کی نشہ خوری سے اللہ، یہ سود کے کاروبار سے، شراب نوشی سے ہمارے تمام بھائیوں کی حفاظت فرما اے اللہ، ہم سب کو حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، سب کو حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، سب کو حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما اللہ، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اے اللہ، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، علم دین سیکھنے سکھانے کا ذوق و شوق عطا فرما اے اللہ تبارک و تعالی، ہم کو ہماری آنے والی نسل بنسل کو وفادار رسول بنا اللہ تبارک و تعالی، جب بھی ہماری زبان چلے اور ہمارے جسم سے جان جدا ہو، ہمارے جسم سے روح پرواز کرے، اس وقت ہماری زبانوں پر تیرے نبی کی نعت خوانی، ثنا خوانی، تیرے نبی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی، درود و سلام اللہ تبارک و تعالی، کلمہ طیب ہم سب کی زبان پہ جاری ساری فرما اللہ، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے محلے کی تمام بہن بیٹیوں کو ساد و آباد فرما اللہ، تمام نوجوان بچے بوڑھوں کو ساد و آباد فرما اللہ تبارک و تعالی، اس محلے کو مدینے کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دے اللہ تبارک و تعالی، اس محلے میں جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے اے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے، دین کا غازی بنا دے، تیرے در کا حاجی بنا دے، سچا عاشقان رسول مسلمان بنا دے اے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دن کے اجالوں میں کیے اے اللہ، ہمارے وہ گناہوں کو معاف فرما دے جو رات کے اندھیروں میں کیے اے اللہ، وہ گناہوں کو معاف فرما دے جو جان بوجھ کر کیے اے اللہ، وہ گناہوں کو معاف فرما دے جو انجانے میں کیے اے اللہ تبارک و تعالی، تو معاف کرنے والا ہے اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے اے اللہ تبارک و تعالی، جانے انجانے میں اگر ہمارے وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اللہ، تیرے پیارے محبوب کی محبت میں ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے پیارے حبیب کی کالی کملی کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ساد و آباد فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے نام لیواؤں کے، تیرے چاہنے والوں کے، تیرے بندوں کے، تیرے محبوب کے غلاموں کے مکانوں کو گرایا جاتا ہے، دکانوں کو گرایا جاتا ہے، بے روزگار کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، مسلمانوں کے لیے نئی نئی تکنیک، نئے نئے فنڈے اپنائے جاتے ہیں مولا، تو کریم ہے کرم فرما دے، تو رحیم ہے رحم فرما دے اے اللہ، کرم تو نہ کرے گا تو کون کرے گا اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے سوا ہم گنہگاروں کی جھولیوں کو کون بھرے گا اے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دے، بغداد معلیٰ کربلا معلیٰ کی حاضری نصیب فرما دے اے اللہ، تمام مرحومین مرحومات، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے اے اللہ تبارک و تعالی، جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کے دلوں کی جائز دعا تمنا مرادوں کو پوری فرما دے اے اللہ، ہم سب کے ماں باپ کی لمبی عمر فرما دے، ان کے دعاؤں والے ہاتھ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم فرما دے اللہ، ہم سب کے بچوں کو کامیابی عطا فرما دے، ہماری بچیوں کو کامیابی عطا فرما دے اے اللہ، میرے مرید مریداؤں کو ساد و آباد فرما دے، میری بچیوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، اہل عیال کو، دوستوں کو، گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو ساد و آباد فرما دے اے پروردگار، ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہماری عقل سے مانگی، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے قبول فرما دے یا الہی، رحم کر دے، کرم کر دے، تجھے کرم کرتے نہیں لگتی وار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو، دست دامان آل رسول غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کستی ضعیفان سکستارہ تو پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چستی، اے اشرف جمانہ جمانہ مدد نما سرورا ساہا کریمہ دستگیرہ، بحق کے روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی جمعہ پر جاری ہو،
بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ